بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مریض آئے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں ہمیں خواب میں نظر آیا کہ قرآن کریم نہ پڑھیں۔ ہم نے پھر جو ہے وہ ان کو جو بتایا گیا تھا علاج کا طریقہ روحانی بیماری کے لیے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے کہا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور میں نے نماز پڑھی ہے عشاء کی اور میں پھر سویا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نیند میں مجھے منع کیا، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم کو اگر کوئی پڑھنے سے روکے اور اس خواب کو آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر آپ کے عقل کے اوپر جو ہے ہمیں ماتم ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے، تو ہم نے ان کو بھی سمجھایا، اور یہاں پر یہ وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے انسان جو سوچتا ہے وہ اس کے ذہن میں جو گھوم رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے نیند میں خیالات بھی آتے ہیں۔ وہ تین خواب کی قسمیں جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو بھی رؤیا ہے، رؤیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو احلام ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو اضغاث و احلام ہوتے ہیں یعنی آپ کے حدیث النفس جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے خیالات یا آپ کے ذہن میں جو گھوم رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نا۔ تو الرؤیا جو ہے، اب اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خوشخبری والا خواب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر خیر کی بات ہوگی، شر کی بات نہیں ہوگی جو نا، اور اس کے اندر جو ہے خیر کی بات ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خوشخبری ہوگی، مبشرات ہوں گی جو نا۔ یہ خوشخبری والے جو خواب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری علامت جو ہے الرؤیا الصادقہ، جیسا کہ حدیث میں کہ وہ سچا خواب ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ خواب جو ہے نا کہ فرضی خیالات پہ مبنی ہوگا، ایسے ایسے مناظر نظر آئیں گے جو حقیقت میں نہیں ہیں، یا ایسے رشتے نظر آئیں گے جو حقیقت میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے مناظر نظر آئیں گے جو آپ صرف تصورات میں ہی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ حقیقت کے اوپر سچے واقعات ہوں گے۔ اور قرب قیامت جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواب جو ہے سچے خواب کس کے ہوں گے، اس کی نشانی بھی بتا دی۔ جتنا انسان سچا ہوگا، اصدقکم حدیثاً اصدقکم رؤیا، جس کے جتنے سچائی کا اختیار کیا ہوگا اتنا اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ جتنا حلال کھاتا ہوگا، گفتگو میں، اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر وہ جتنا سچا ہوگا اسی طرح اس کا خواب بھی جو ہے وہ سچا ہوگا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی نشانی میں آپ کو بتا دوں، اگلی نشانی یہ ہے کہ خواب کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں کہ یعنی آدھا سین جس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ مناظر ادھر کے نظر آگے، کچھ ادھر کے نظر آگے، اور نہیں، اس میں تسلسل ہوگا، جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تسلسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ مبہم ہو، ٹھیک ہے، مبہم نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اندر کوئی تشویشناک بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، اور ان خواب کے دیکھنے کے نتیجے کے اندر آپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑے گی جو ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یہاں تک کہ وہ خواب جن میں کسی چیز سے مطلب آپ کو خبردار بھی کیا جاتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ کا جو ہے ایمان کمزور ہوگا، نہیں، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو یہ چند بنیادی موٹی موٹی علامات میں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علامات والے جو خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خواب آپ کو آتے ہیں وہ یا تو شیطان کی طرف سے ہیں یا وہ پھر آپ کے اپنے خیالات ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسے خواب کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کریں جس کا جو ہے آپ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ ایمان سے، دین سے، قرآن سے جو چیزیں روکتی ہیں، یہ کبھی بھی ایسے خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر خواب پہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو ہے نا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ خواب کیا ہے، کس طرح ہے۔ اردو میں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا خواب، عربی میں یہ مختلف ہے۔ الرؤیا یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احلام یہ شیطان کی طرف سے، حدیث النفس یعنی ہمارے اپنے خیالات جو ہیں وہ جو ہے اس کو اپنے نفس کی جو باتیں کہہ لیں، نفس کی باتیں، اور احلام کیا ہے، وسوسے، انسان شیطانی وسوسے جو ہے نا، یعنی شیطان جس طرح ہمارے کو بیدار میں وسوسے کرتا ہے ایسے نیند میں بھی کرتا ہے۔ تو ان میں فرق کریں، جو رؤیا ہوگا نا وہ صاف ستھرا ہوگا،
اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، اس خواب کو آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں، فوراً آپ کو یاد آئے گا جو نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کو سچے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سچے خوابوں کے مطابق جو ہے اس کو پر یقین رکھیں، اور جو جھوٹے خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ دھتکار دیں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔